ظاہر میں سے ہم سب روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، بہت سی نعمتیں. کچھ نعمتیں تو ہمیں ظاہر میں نظر آتی ہیں اور کچھ نعمتیں ہمیں نظر بھی نہیں آتی. کچھ نعمتوں کو ہم جانتے ہیں لیکن کچھ نعمتوں کو تو ہم جانتے بھی نہیں کہ ہم ان سے کس کس طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، یہ زندگی عطا کی، رزق دیا اور طرح طرح کی نعمتیں دی، بلکہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے احسانات ہم سب پر اتنے زیادہ ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا. ہم ساری زندگی ان احسانات کو گنتے ہوئے گزار دیں تو احسانات کی لسٹ پوری نہ ہو سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا اور وہ بھی دیا جو ہم نے مانگا ہی نہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر پاؤ گے. بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ہی ظالم، بہت ناشکرا ہے. یعنی ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت دنیا میں آتے ہی جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کھانا پینا. کھانا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے بغیر یہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی. اگر ہم کھانا پینا چھوڑ دیں تو کچھ ہی دن کے بعد ہم دنیا سے بھی رخصت ہو جائیں. اس کھانے پر ہماری قوت کا انحصار ہے، اس کھانے پر ہماری زندگی کا انحصار ہے. اور یہ کھانا ہمیں کون دیتا ہے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہی جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانا دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا. یہ کھانا زمین سے بھی آتا ہے اور آسمان سے بھی یہ رزق برستا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فأنا یؤفکون. لوگوں اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دے؟ سوچئے، کیا کسی اور کے اختیار میں یہ ہے کہ تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق عطا کرے؟ یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر تم کہاں سے دھوکا کھا جاتے ہو؟ یعنی جب سارے احسان اسی کے ہیں، تمہاری روزی اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو، شکر بھی اسی کا ادا کرو. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے وہی کھاؤ، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شکر کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی. شکر کرنا عبادت ہے. شکر کرنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے. شکر کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. شکر کرنے والے کی نعمتیں باقی رہتی ہیں اور ناشکرا انسان دکھوں اور غموں اور پریشانیوں میں ڈوبا رہتا ہے اور جو اس کے پاس ہوتا ہے اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا. لہٰذا جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر ہمیں شکر ادا کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کچھ ہم کھاتے اور پیتے ہیں اس کو صرف کھا ہی نہ لیا کریں بلکہ ان چیزوں پر غور بھی کیا کریں کہ یہ کیسے پیدا ہوئی، یہ کیسے بنی، یہ کس نے بنائی، یہ کس نے بھیجی، اور یہ میرے لیے. جب میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، جب ابھی یہ زمین آسمان بھی نہیں بنے تھے، اس وقت میری تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا کہ میں اس جگہ بیٹھ کر یہ کھانا کھاؤں گی اور یہ پانی پیوں گی. اللہ نے اس وقت سے پلاننگ کی ہوئی ہے، تدبیر کی ہوئی ہے. اللہ ہمارا رب ہے، اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک اور مدبر. جس نے پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے اور جس نے ہمارے لیے تدبیر کی کہ میرا بندہ کہاں پیدا ہوگا، کیا کھائے گا،
کتنے سال جیے گا، اس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس نے وہ سب کچھ مہیا کیا، اور پھر ہمیں کہا کہ کوشش کر کے اسے حاصل کر لو۔ اللہ نے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہوا ہے، تمہیں پیدا کیا تو تمہارا رزق بھی پیدا کیا ہوا ہے، اب تم پر ہے کہ تم کتنی کوشش کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے کی چیزوں پر غور کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں سورۃ عبسہ میں، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ ہم ہی نے اوپر سے پانی برسایا، پھر عجیب طرح سے زمین کو پھاڑا تو اس میں سے ہم نے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اور پھل اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تمہاری زندگی باقی رہے اور تمہارے جانوروں کی بھی زندگی، کیونکہ کچھ خوراک تو ہم براہ راست زمین سے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن کچھ خوراک زمین کی ہمارے جانور کھاتے ہیں، پھر ہم ان کا دودھ پیتے ہیں، ان کا گوشت کھاتے ہیں، ان کے انڈے کھاتے ہیں، یعنی انڈائریکٹلی وہ خوراک ہمارے پاس آ جاتی۔ وہ جو کچھ کھاتے ہیں، آپ سوچئے گائے بھینس جو کچھ کھاتی ہے، اس میں سے اس کو اپنے جینے کے لیے تو تھوڑا ہی چاہیے ہوتا ہے، باقی وہ کس کو دیتی ہے؟ ہمیں دیتی ہے۔ کتنا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہماری گائے بنائی، اور وہ گائے چارہ کھاتی ہے ہماری خاطر، اور پھر ہمیں دودھ پلاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ دودھ اگر زمین سے نکلتا تو اس کو صاف کرنا کتنا مشکل ہوتا، اور اگر بارش کی شکل میں آسمان سے برستا تو ہمارے گھر بار سب پہ دودھ برس رہا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے بہترین انتظام کیے۔ پھر آپ دیکھیے زمین کی طرف کہ اس پر طرح طرح کے درخت اگے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے، ایک وہ جن کی بیلیں چھپروں پہ چڑھائی جاتی ہیں، وہ بھی کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے۔ دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کچھ تو اپنے تنے پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، سہارا لے کے اوپر جاتے ہیں اور پھر ہمارے لیے پھل پیدا کرتے ہیں۔ نیز کھجوریں اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے معقولات حاصل ہوتے ہیں۔ نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزے ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور مختلف بھی ہوتے ہیں، کوئی کھٹا، کوئی میٹھا، کوئی درمیانہ۔ جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ، اور فصل کاٹتے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو، یعنی سارا خود ہی نہ کھا جاؤ، بلکہ ان کو بھی دو جو محروم ہیں، ان کو بھی دو جو سوالی ہیں، جو ضرورت مند ہیں، کیونکہ انسان کے کھانے میں، انسان کے رزق میں اوروں کا بھی حصہ ہے۔ اور بے جا خرچ نہ کرو، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سورۃ النحل میں اور کھیتیوں اور سبزیوں وغیرہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ نیز کھجور اور انگور کے پھلوں سے ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور عمدہ رزق بھی، یعنی لوگ کھجور سے اور انگور وغیرہ سے ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں، کھجور سے ملک شیک بنا سکتے ہیں، خود کھجور سے نبیذ بنتا ہے، اور اسی طرح انگور سے بھی جوس بنتا ہے، کھانے کے کام بھی آتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ اللہ کی اس نعمت کو صحیح طرح استعمال کرنے کی بجائے اس سے شراب بنا کے پیتے ہیں، وہ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، نشہ آور چیز بنا لیتے ہیں، اور نشہ ہمارے دین میں حرام ہے۔ سب کو پتا ہے؟ کس کس کو پتا ہے کہ نشہ حرام ہے؟ ہاں الحمدللہ، پیچھے تک سب کو پتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج ہمارے ینگسٹرز بے دریغ نشہ استعمال کر رہے ہیں۔ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، حتیٰ کہ ہائی اسکولز کے اندر بچے نشہ کرنا شروع ہو گئے۔ نشہ حرام ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور عقل ہی انسان کی خوبصورتی کا باعث ہے، یعنی جو بے عقل انسان ہوتا ہے
اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اس کی کوئی بات نہیں سنتا. تو عقل جو ہے اس کو استعمال کر کے ہی ہمیں جینے کا ڈھنگ آتا ہے، اسے استعمال کر کے ہی ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں. اسی عقل کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پہچانتے ہیں. اور اگر یہ عقل ہی ماری جائے تو پھر ہم کس کام کے رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچایا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی چیز اس عقل کو خراب کرنے والی نہ ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خالص دودھ ہمیں پلایا. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت ہے. ہم ان چیزوں میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں، گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں. دیکھو کہاں سے آتا ہے یہ دودھ، جو پینے والوں کے لیے حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے. یعنی دودھ پینے میں کسی کو مشکل پیش نہیں آتی. چھوٹے چھوٹے بچے بھی دودھ آرام سے پی جاتے ہیں، ان کے حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ لبن کے ساتھ ایک لفظ استعمال فرما رہے ہیں، لبنن خالصن. لیکن انسان نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا؟ پانی ملا دیا، اور بعض اوقات کچھ اور چیزیں بھی ملا دی، کچھ اور پاؤڈر بھی ملا دیے ان کو گاڑھا کر کے بیچنے کے لیے دھوکہ دے کر. کیا ایسی آمدنی حلال ہوگی؟ نہیں. اس لیے آپ کے گھر میں آپ کے بھائیوں، آپ کے والد اگر کوئی بھی دودھ سے متعلق کام کرتا ہے تو اس کو ضرور یہ بات بتائیے کہ ملاوٹ کرنا، دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم پیسے کماتے ہیں تو وہ حرام ہے. اور جب حرام مال انسان کے کھانے میں شامل ہو جاتا ہے تو انسان کی نماز قبول نہیں ہوتی، انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی، انسان طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے. حرام خیر نہیں لاتا، حرام خیر نہیں لاتا. اس لیے اپنے کھانے پینے سے حرام بھی نکالنا ہے، وہ حرام بھی جو بظاہر حرام نظر آتا ہے، اور وہ حرام بھی جو حرام مال کے ذریعے حرام ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس پر ہمارے بچوں کی نشو و نما کا انحصار ہے. ہماری خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے کیلشیم فراہم کرتا ہے، اور بھی بہت سی غذائیتیں ہیں اس میں. اگر دودھ خالص ہی نہ رہے تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے ہی جیسے انسانوں پر، خود اپنے ہی بچوں پر کیسا ظلم ڈھا رہے ہیں. اور ہمارے اس ظلم کی وجہ سے جو بیمار ہوگا، جو پریشان ہوگا، جس کو بھی نقصان پہنچے گا، قیامت کے دن وہ آ کے ہمارا دامن پکڑے گا، پھر ہمیں اپنے عمل میں سے اس کو دینا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور ہم کھانوں میں ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہترین غذاؤں کا ذکر کرتے ہوئے شہد کا ذکر کیا. اب آپ دیکھیں کن کن چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے: سبزیاں، پھل، دودھ، جوس اور شہد. شہد اور شہد آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست کارخانہ لگایا ہے شہد بنانے کا، اور کتنی چھوٹی سی مخلوق کو ہمارے لیے شہد بنانے پہ لگا دیا. وہ کتنا رس پیتی ہے اور اس میں سے خود کیا لیتی ہے، خود اس کی ضرورت کتنی تھوڑی سی ہے، اور باقی وہ ساری محنت آپ کے لیے کرتی ہے. ہزاروں میل کا سفر اڑ اڑ کے طے کرتی ہے، طرح طرح کے پھولوں پہ بیٹھتی ہے، رس چوستی ہے، لا کے اپنے چھتے میں ڈالتی ہے، اور پھر اس کو موم سے پیک کر کے آپ تک پہنچاتی ہے. پہلے اس کو پی لیتی ہے، پھر اس کو کنورٹ کرتی ہے شہد میں اور اس کو بھرتی ہے ان ڈراپس کے اندر، اور پھر اس چھتے کے ذریعے وہ شہد آپ تک پہنچتا ہے. افسوس یہ کہ ہم نے شہد میں بھی ملاوٹ کرنی شروع کر دی. گڑ اور چینی گھول کے رکھ دیتے ہیں کہ مکھیاں وہی پی لیں اور اسی سے شہد بنا دیں. تو وہ ایک طرح سے ہم دوبارہ کیا کھا رہے ہوتے ہیں، دوبارہ وہی شوگر کھا رہے ہوتے ہیں اور وہی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح شہد پہنچائیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ مکھیوں کو ایک نیچرل انوائرنمنٹ فراہم کریں. ایسے باغوں میں، ایسی جگہوں پر جہاں پر پھول ہوں، پھل ہوں، وہاں پر چھتے لگائیں تاکہ نیچرل جو ہنی ہے وہ دستیاب ہو لوگوں کو، اور اس کے سارے فائدے جو بتائے گئے ہیں. شہد میں صرف غذا نہیں بلکہ شفا بھی ہے. کیا ہے؟ شفا بھی ہے. اور یہ ہمیں کون بتا رہا ہے کہ اس میں شفا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. لہٰذا ہمیں اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے. تو جو شہد خالص ہوگا، جو شہد اچھا ہوگا، اس میں انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی. اور انسان کے اندر مختلف بیماریوں کی وجہ سے جو بیکٹیریاز وغیرہ رہ جاتے ہیں ان کو بعض اوقات اینٹی بایوٹک سے بھی نہیں صحیح کیا جا سکتا،
شہد کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جسم کے اندر کے ایسے سارے فاسد مادوں کو نکال دیتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں یہ جن جن چیزوں کا ذکر آ رہا ہے نا، جتنا جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے، جیسے کچی سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اور اس کے علاوہ دودھ ہے اور پھر شہد ہے، ان چیزوں کو اپنی غذا میں شامل کریں. یہ نہیں کہ ساری اکٹھی کر کے ایک ہی دفعہ کھا لینی ہے، یعنی مختلف اوقات میں. کیونکہ اب ہم اصل غذاؤں کو چھوڑ کر کس طرف جا رہے ہیں؟ جنک کی طرف، فاسٹ فوڈ کی طرف. اور اس میں بعض اوقات ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ان سے ایسی ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو مہلک ہوتی. مہلک کا مطلب ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ بیک ٹو بیسکس. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے واپس اس کی طرف پلٹنا ہے. بہت سی بچیوں کو دیکھا گیا، ہائے ہمیں دودھ سے اسمیل آتی. آپ کو یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اس وقت آپ کو 2 چیزیں پیش کی گئی تھیں. وہ کیا تھیں؟ شراب اور دودھ. آپ نے کیا اختیار کیا؟ دودھ. آج ہمارے سامنے کوئی پیپسی اور دودھ کا گلاس رکھے، ہم کیا اٹھائیں گے؟ کیا واقعی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم آپ کی امت ہیں، ہمیں وہی چیزیں پسند کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کی، اور جن چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا وہ ہمیں بھی چھوڑ دینی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خشکی پر بھی جانور پیدا کیے جن سے ہم گوشت حاصل کرتے ہیں، اور سمندر کے اندر بھی مچھلیاں. لیکن افسوس یہ کہ اب جس طریقے سے مچھلیوں کو پالا جا رہا ہے اور جس طرح کی غذا انہیں دی جا رہی ہے، یا سمندر کے اندر بھی جس طرح کی پولوشن انسان نے پھیلا دی ہے، اس کی وجہ سے مچھلیاں بھی بیمار ہو گئی ہیں اور سمندری جانور تکلیف کا شکار ہیں اور مر رہے ہیں. تو یہ انسان نے سمندر میں بھی ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں بھی فساد پھیلا دیا اور سمندر میں بھی پھیلا دیا. بہرحال مچھلی کھانے کے اپنے فوائد ہیں. یہ فوائد تو آپ گوگل کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ خواتین ہیں، مینیو گھر کا آپ نے بنانا ہوتا ہے، پکانا آپ نے ہوتا ہے، سرو آپ نے کرنا ہوتا ہے، بچے آپ نے پالنے ہیں، انہیں آپ نے کھلانا ہے. اللہ کے واسطے بچوں کو فیڈر میں چائے بھر کے نہ دیں، ان کو صبح سویرے پیپسی نہ پلائیں، ان کو بہلانے کے لیے کینڈیز اور چاکلیٹس دے کے نہ خوش کر دیں. پچھلے کئی دنوں سے میں چونکہ علم ٹور پر ہوں، مختلف جگہوں پر جا رہی ہوں، مختلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہو رہا ہے. اب ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ چھوٹی سی بچی تھی. الحمدللہ کھانے کو بہت کچھ تھا، جو کچھ بھی اس بچی کے سامنے رکھا گیا اس نے نہیں کھایا. باقی بچے کھانا وانا کھا رہے تھے، وہ بچی نے کھانا نہیں کھایا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہے؟ پتہ چلا یہ صرف بسکٹ اور پیسٹری وغیرہ کھاتی ہے، یہ کھانا نہیں کھاتی. اور بالکل کمزور سی بچی. دیکھ کے مجھے اتنا رحم آیا کہ جب یہ بڑی ہوگی تو یہ کس طرح بچے پیدا کرے گی، کس طرح ان کو پالے گی، کس طرح سنبھالے گی، کیا بنے گا اس کا. کیونکہ ہمارے جسم کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. ان کو ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا، لہٰذا ان کو استعمال کرنے میں اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کریں اور صحیح طور پر استعمال کریں. بہت سی بچیاں فش بھی نہیں کھاتی. کیا ہے؟ اسمیل آتی ہے. اگر ایسا ہی مسئلہ ہے، اسمیل آتی ہے، تو آپ مچھلی کو پکانے کا وہ طریقہ سیکھیں جس سے مچھلی کی اسمیل چلی جائے. ہماری والدہ اس میں کچھ چیزیں لگا کے رکھ دیا کرتی تھی اوور نائٹ. کبھی اس کے اندر لسی، اور لسی میں پتہ نہیں کیا ڈالتی تھی کہ جس سے وہ ڈوبی رہتی تھی اور ساری اس کی اسمیل چلی جاتی تھی، اور پھر بہت عمدہ طریقے سے مچھلی بنتی تھی جس میں کوئی اسمیل نہیں آتی تھی. آج کل تو کچھ مشکل نہیں، جو چیز آپ کے گھر سے نہیں سکھائی گئی وہ آپ یوٹیوب سے سیکھ لیں. مچھلی پکانے کے 1000 طریقے آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، اور بغیر اسمیل کے مچھلی پکانے کے بھی مل جائیں گے. لیکن اگر آپ ہی نہیں کھائیں گی تو پھر مجھے ڈر ہے کہ آپ گھر والوں کے لیے بھی نہیں پکائیں گی، اور جب گھر والے بھی نہیں کھائیں گے تو ان کی صحت پر بھی اثر پڑے گا. لہذا ساری بچیوں کو، ساری خواتین کو صحیح طور پر کھانے کا انتخاب، مینیو بنانے کا طریقہ، اس کو صحیح طور پر پکانے کا طریقہ آنا چاہیے. بچوں کو صرف چپس دے کے اسکول نہ بھیجیں، ان کے لنچ باکس میں گاجر کاٹ کے ڈالیں، ان کے لنچ باکس میں تھوڑے سے انگور ڈال دیں، 1-2 کھجور ڈال دیں، ان کو نیچرل چیزوں کے لنچ باکس دیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ بازار سے بریڈ منگا لیتے ہیں جو میدے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیا لگا دیتے ہیں؟ جیم، جو چینی سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اور پھر ہم ان کو پکڑا دیتے ہیں یہ ہے تمہارا لنچ. وہ بچہ جو دن بھر محنت کر رہا ہے، سر کھپا رہا ہے،
بول بول کے ہلکان ہو رہا ہے. آپ کو پتہ نا اسکولوں میں کتنا کچھ کہلواتے ہیں, چکھواتے ہیں, اور پھر وہ بچے بول بول کے تھک جاتے ہیں. کیونکہ میں یہ تجربے سے کہہ رہی ہوں, جو اسلام آباد میں جس ایریا میں میں رہتی ہوں ساتھ ہی اسکول ہے, اس میں جو بریک کے وقت اتنا شور ہوتا ہے, چھٹی کے وقت اتنا شور ہوتا ہے, جب ان کی وہ معلوم نہیں کیا ایکٹیویٹی کوئی چل رہی ہوتی ہے اس میں بچے اتنا شور کر ہر بات کا جواب چیخ چلا کے دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ضروری نہیں ہوتا کہ چیخ کے بولا جائے, لیکن پھر بھی شاید ان کی انرجی کنزیوم کرنے کے لیے کہ یہ تھوڑے سے پھر تھک کے گھر جائیں تو سو جائیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, ایک دم ہم ان کو شوگر کھلاتے, میدے میں بھی شوگر ہے کیونکہ کاربوہائیڈریٹس میں شوگر ہے, اس میں پھر شوگر, جیم میں شوگر, وہ شوگر کھا کے ایک دم پھر ہائپر ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر ایک عجیب طرح کی طاقت آتی ہے جس کی وجہ سے پھر وہ طرح طرح کی شرارتیں کرتے ہیں, یا پھر دوسرے بچوں سے لڑتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ بڑے بدتمیز ہیں, پھر ان کو 2-4 لگا کے چپ کرا کے بٹھا دیتے ہیں. یہ تو نہیں تربیت ہوتی نا. غلطی کس کی ہے کہ وہ اس وقت اتنے ہائپر ہوئے ہیں. پھر یا ان کو ڈبوں کے جوس پکڑا دیتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں بہت دیا, ہم اپنے بچوں کو ڈبوں کے جوس دے سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اس ملک میں پیدا کیا ہے جہاں سبحان اللہ ہر طرح کا پھل, ہر طرح کی نعمتیں, ہر طرح کی سبزیاں موجود ہیں, تازی چیزیں موجود ہیں, لیکن آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہر چیز ریڈی میڈ چاہتے ہیں تاکہ ہمیں تکلیف نہ کرنی پڑے. اور کون صبح صبح گاجر چھیلے اور کاٹے اور ان کے ڈبے میں ڈالے, ان کو ہی سکھا دیں, وہ خود ہی کاٹ لیا کریں. کیونکہ کچھ مائیں بڑی عقل مند ہوتی, وہ بچپن میں بچوں کو, اور میں یہ خود مشاہدہ دیکھ کر آئی ہوں, میری بھانجی ہے اور اس کا چھوٹا سا بچہ, میں اس سے ملاقات کرنے کے لیے 2-2.5 سال کا بچہ ہے, تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کعوہ بنا کر لائی, اور اس بچے نے, اتنے چھوٹے بچے نے ایک کپ میں سے چائے کا چمچ بھرا, دوسرے میں ڈالا, دوسرے جیسے وہ اسکول میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں, وہ الہدا کے بچوں کا جو سیکشن ہے اس میں آتا ہے, تو وہ ان کو سکھاتے ہیں کہ چیزیں پور کیسے کرتے ہیں, چیز اٹھاتے کیسے ہیں, چیز رکھتے کیسے ہیں. وہ ماشاءاللہ اتنی موٹر سکلز اتنی زیادہ بہترین ہو جاتی ہیں کہ بچے چھوٹی عمر میں ہی خود کھانا سیکھ جاتے ہیں, خود اٹھانا سیکھ جاتے ہیں, کاٹنا سیکھ جاتے ہیں, جوڑنا توڑنا سیکھ جاتے ہیں, ترتیب سے رکھنا سیکھ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بچپن میں آپ بچوں کو گھر میں بھی سکھا سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے لیے آپ ان کو الہدا کی مونٹیسری میں ہی بھیجیں. آپ کا ہر گھر خود ایک مونٹیسری ہونا چاہیے, ایک تربیت گاہ ہونا چاہیے, لیکن اس کے لیے تو پھر ماں کو خود پہلے سیکھنا ہوگا نا. ہم بچیوں کو اتنا کچھ پڑھا دیتے ہیں لیکن ان کو ماں بننا نہیں سکھاتے, ان کو گھر داری نہیں سکھاتے. اس سے اچھی تو ہماری نانی دادی وغیرہ تھی کہ جنہوں نے ہماری ماؤں کو اور پھر ہماری ماؤں نے ہمیں اسٹرکٹ طریقے سے سختی کے ساتھ پالا, اور کچھ چیزوں کے اوپر بہت ہی ڈسپلن کیا کہ یہ تو کرنی ہی پڑے گی, یہ تو کرنی, سلائی بھی آنی چاہیے, بٹن لگانا آنا چاہیے, کاج بنانا آنا چاہیے. اب یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. اچھا بٹن ٹوٹ گیا, اٹھا دو, دے دو یہ کسی کو کپڑا. یہ سلائی ادھڑ گئی, اب ہمارے گھر میں تو مشین بھی نہیں ہوتی ہے تو چلانی نہیں آتی, دھاگا ہی نہیں ڈالنا آتا. یعنی اگر کسی بچی کو کہنا مشین میں دھاگا ڈالو تو اس کو دھاگا نہیں اب ڈالنا آئے گا, کیونکہ یہ چیزیں, یہ فن, یہ سکلز ناپید ہو گئی. اب کیا اس کی جگہ آ گیا موبائل, اب وہ خوب چلانا آ گیا, اور مشین کون چلائے بیٹھ کے. اب تو یہ صرف ایک فن رہ گیا. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اب ہمیں ہر سیزن میں نئے کپڑے چاہیے, کیونکہ پہلے کیا ہے, پھٹ گئے, پھٹے نہیں ادھڑے ہیں, ادھڑنے اور پھٹنے کا بھی ہمیں فرق نہیں پتا چلتا. اب وہ نکالے جاتے پھر کہتے ہیں کیا کریں, تنخواہ پوری نہیں ہوتی. کیسے پوری ہو جب آپ کے خرچ کرنے کا انداز یہ ہے, تو پھر یہاں تو لاکھوں بھی آئے تو پورے نہیں پڑیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی مسرفین کو پسند نہیں کرتا, فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا. تو ہمارے پاس ملینز بھی ہوں, ہم بلینئر بھی ہوں, تب بھی ہمیں اچھے طریقے سے سلیقے سے خرچ کرنا چاہیے, چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ریسورسز ہمیں اس لیے نہیں دیے کہ ہم ان کو ایسے تیسے استعمال کر کے ضائع کر کے پھینک دیں. ان نعمتوں کا شکر ادا کریں, اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ سوچیں یہ اللہ نے مجھے دی ہیں, میرے رب نے پیدا کی ہیں, میرے رب نے میرے لیے یہ بھیجی ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے, والذی یطعمنی ویسقینی, وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کبھی ہم نے بھی کہا وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کسی دن کھانے کی میز پہ بیٹھ کے ضرور کہیں وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. ہمارے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں, جو پانی ہم پیتے ہیں, جو چیز ہمیں ملتی ہے, وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے, وہی عطا کرتا ہے. لہٰذا ہم اسی کے شکر گزار بنے. رب کا شکر ادا کر بھائی, جس نے ہماری گائے بنائی. پھر آپ دیکھیں کہ شکر کیسے ادا ہوتا ہے.
اور شکر کیوں کرنا چاہیے. ایک تو پہلے میں نے بتایا کہ شکر کرنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نعمتیں بڑھا دیتے ہیں، باقی رکھتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ شکر ادا کرنے سے اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے جو ایک